الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم وقال تعالی فی موضع آخر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ او کما قال علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور عزیز دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق جیسے اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اتحاد و اتفاق ایک بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو اتحاد و اتفاق سے نوازتے ہیں وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ جس قوم کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں، وہ قوم ذلت و رسوائی کے عمیق دلدل میں وہ قوم جا گرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے، اتحاد و اتفاق کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر مختلف آیتوں کے اندر اتحاد و اتفاق کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اگر کسی بھائی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اتحاد و اتفاق کی یوں تعلیم دی ہے، اتحاد و اتفاق کا یوں حکم فرمایا ہے، اس کی تاکید یوں فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 103 کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من الارض الى السماء، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ جو کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب پاکیزہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایمان والو تم اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے قرآن کے اندر اس حکم پر چلو، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے روکو۔ پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ تم اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر عمل کرو۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے جس کا حکم دیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں لڑو جھگڑو مت، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، آپس میں دشمنی پیدا مت کرو، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی مت کرو۔ مسلمان کی شان نہیں ایک دوسرے مسلمان سے لڑے اور تفرقہ بازی کرے، ایک دوسرے سے دشمنی کرے، ایک دوسرے سے کینہ رکھے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے
لوگ کس طرح کی بے حیائیوں میں، کس طرح کی برائیوں میں لوگ مشغول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اس سے پہلے صحابہ آپس میں دشمن تھے، تھوڑی تھوڑی بات پر تلواریں چل جایا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے، ذرا ذرا سی بات پر جنگیں ہو جایا کرتی تھی، یہ جنگیں کئی سالوں تک جاری رہا کرتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر تلوار چل جایا کرتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے احسان فرمایا کہ تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی کہ تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ تمہارا تعلق آپس میں اس طرح تھا کہ آپس میں دشمنی کیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس دین کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کے اندر دو قبیلہ تھا، ایک اوس ایک خزرج۔ یہ بنی قیلہ کے دو بڑے خاندان تھے، ان میں سے ایک کو اوس کہا جاتا ہے، ایک خزرج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بعاث ہے۔ یہ جنگ ہوئی جس جنگ کے اندر دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، نہایت ہی خون ریزی جنگ ہوئی۔ صدیوں سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی تھی، مگر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، اللہ کے حبیب کی برکت سے، اس دین کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی۔ آپ کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے صلح پر مجبور ہو گئے، آپس میں دوست بن گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، ولا تفرقوا، تفرقہ بازی مت کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب دشمن تھے مگر اللہ نے تمہاری اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی تفرقہ بازی، اختلاف اور انتشار سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے، دور رہنے کا حکم فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہے، مسلمان بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے نہ کرے، فساد سے دور رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ اگر لڑائی جھگڑا کرو گے، اس کی مضر پہلو کو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر تنبیہ فرمایا کہ اگر تم لڑائی جھگڑا کرو گے فتفشلوا، تو بزدل ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، دشمن تمہیں حقیر سمجھیں گے، دشمنوں کی نگاہ میں تم کمزور اور بے بس سمجھے جاؤ گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ رب العزت نے دو نتیجہ بیان فرمایا۔ اگر تم لڑو گے جھگڑو گے تو پہلا نتیجہ یہ ہے کہ تم خود کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور دوسرا نتیجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہیں تمہارا دشمن حقیر جانیں گے، کمزور جانیں گے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، دشمنوں کے سامنے تم کمزور پڑ جاؤ گے، شکست خوردہ ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 46 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتحاد و اتفاق کا حکم فرمایا ہے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم مسلمان آپس میں نزاع مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، فساد مت کرو، بلکہ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔
اسی طرح آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں کے اندر اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے، اتحاد و اتفاق کی تاکید فرمائی ہے، اور اتحاد و اتفاق کی کیا فضیلت ہے، اہمیت ہے، اللہ کے حبیب نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری و ترمذی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کو، مسلمانوں کی اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو ایک مضبوط عمارت سے تشبیہ دی ہے، مثال بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ بخاری ترمذی کی روایت ہے، ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے لیے مضبوط عمارت کی سی ہے، مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت ہے، اس مضبوط عمارت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس مضبوط عمارت کو توڑنا ناممکن ہے، ایسے اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ہو تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت ہے، اگر اس کے اجزاء الگ کر دیا جائے، پتھر کو الگ کر دیا جائے، اینٹ کو الگ کر دیا جائے، اسی طرح سیمنٹ کو الگ کر دیا جائے، بالو کو الگ کر دیا جائے، یہ کمزور پڑ جائے گی یہ عمارت، اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، مسلمانوں کو جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، مسلمانوں کو اس کی دشمنیں طرح طرح کے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کو مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق آپسی جوڑ کو ایک مضبوط عمارت سے اللہ کے حبیب نے تشبیہ دی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، جس طرح آئینہ سے ایک آدمی چہرے کو دیکھتا ہے، اس چہرے کے اندر طرح طرح کے جو داغ ہو، دھبا ہو، اسے دور کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہی مومن مومن کے لیے آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے اندر کسی طرح کا عیب دیکھے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، کسی طرح کی کمی دیکھے اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی مومن دکھ درد میں ہو تو اس دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کرے، آئینہ کا مطلب یہ ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے اسی حدیث کے اندر فرمایا والمؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، یکف علیہ ضیعتہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے، کسی مومن کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو دوسرا مومن اسے روکتا ہے، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ سفر میں گیا اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بیوی بال بچوں کی حفاظت کرتا ہے، مومن مومن کے لیے بھائی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتحاد و اتفاق یوں تعلیم دی ہے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کے مانند ہے، اگر مومن کے کسی عضو میں درد ہو، تکلیف ہو، دوسرے مومن کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں شفقت اور مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے، مثل الجسد، بدن کی طرح ہے، اذ اشتکا منہ عضو، اگر اس کے عضو میں سے کسی عضو میں دکھن ہو، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اس دکھن کی وجہ سے اس کے سارے عضو بخار اور بے خوابی میں شریک ہو جاتا ہے اس کا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ مشکات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے ایک مرد کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں دکھن ہو، درد ہو، اور اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہو
تو دوسرے مومن کے تمام اعضاء بیمار ہوتا ہو۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر سر دکھے، سر بیمار ہوتا ہو تو دوسرے اور مسلمانوں کے تمام بدن بیمار ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کے مانند ہے، اگر کسی ایمان والے کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہو، کسی عضو میں دکھن ہو، تو دوسرے ایمان والے کے تمام عضو میں تکلیف ہونی چاہیے، تمام عضو دکھنا چاہیے، تمام عضو میں درد کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کے مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہو، دوسرے مسلمان کے خوشی غمی میں شریک ہو، دوسرے مسلمان کی پریشانیوں میں شامل ہو۔ اگر کوئی پریشانی آئے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کرے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سالم رہے، دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہاتھ سے ستائے دوسرے مسلمان کو، نہ زبان سے ستائے دوسرے مسلمان کو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سالم رہے، نہ ہاتھ سے ستائے۔ یہی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا، قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، مسلمانوں میں سے کس کا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسان و یدی، اس مسلمان کا اسلام افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور مشکات کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے جان و مال محفوظ سمجھے، دوسرا ایمان والے اپنے جان و مال اس سے محفوظ سمجھے، غیر قوم بھی جان و مال محفوظ سمجھے۔ مومن وہ ہے پکا سچا ایمان والا جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، جان و مال کا نقصان نہ ہو۔ کسی ایک مومن ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی جان کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، ہر طرح کی حفاظت کرے، دوسرے مسلمان کا نقصان کبھی نہ چاہے۔ محترم سامعین، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، صحابہ سے آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل درجہ والی چیز نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے فرمایا، قالوا بلا، آپ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاح ذات البین، یہ باہمی اتفاق، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل درجہ کی چیز ہے۔ آپس کی اتفاق، آپس کا جوڑ، آپس کا اتحاد، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل درجہ والی چیز ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا، فَإِنَّ فَسَادَ ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس کی نا اتفاقی اور آپس کی توڑ یہ موڑنے والی ہے۔ جس طرح استورے سے سر کا بال موڑا جاتا ہے، سر کا بال جس طرح موڑا جاتا ہے پورے سر صاف ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آپس کی نا اتفاقی، آپس کی توڑ یہ دین کو موڑنے والی ہے، اس سے دین مڑ جاتا ہے، دین صاف ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھائیوں سے 3 دن سے زائد چھوٹ چھٹاؤ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق الثلاث،
کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو 3 دن گزر جائے اس سے چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اس سے کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، قطع تعلق بنائے رکھے، 3 دن سے زائد ہو جائے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا فمن حجر فوق الثلاث، جو 3 دن سے زائد ہو جائے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دے، کلام نہ کرے، چھوٹ چھٹاؤ رکھے، تعلق کو ختم کر دے، بات چیت نہ کرے، اللہ کے حبیب فرماتے فمات، بس اس کا انتقال اس حالت میں ہو جائے، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال، آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 رات گزر جائے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دے، چھوٹ چھٹاؤ رکھے۔ دوسری روایت میں 3 دن کا لفظ آیا ہے، اس میں 3 رات سے زائد گزر جائے وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دے، کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، بس جب آپس میں ملاقات ہو تو یہ ایک طرف منہ پھیرے، وہ دوسری طرف منہ پھیرے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے 3 رات گزر جائے وہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، وہ کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، تعلق کو ختم کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب ملاقات کرے تو ایک طرف وہ منہ پھیرے، دوسری طرف وہ منہ پھیرے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتے ہوئے کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، سلام کر دے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، آپس کی توڑ ختم ہوتا ہے، آپس کی دشمنی ختم ہوتی ہے، کینہ اور بغض دور ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جمعرات اور پیر کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت ان دونوں مسلمان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان کی مغفرت کرتے ہیں، نہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جن دونوں مسلمانوں کے درمیان کینہ ہو، بغض ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طبرانی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے حضور پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، فمن مستغفر فیغفر لہ، ہر مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت قبول ہوتی ہے، ومن تائب فیتاب علیہ، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ویرد اہل الزغائن بزغائنہم حتی یتوب، اور کینہ پرور اور آپس میں کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ توبہ کر لیں۔ آپس کی جوڑ، آپس کی اتفاق اہم دولت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر جوڑ نہ ہو، آپس کی میں جوڑ نہ ہو، آپس میں اتحاد نہ ہو، جس کے نتیجے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ کرے، بغض کرے، اس نتیجے میں اللہ رب العزت جب ان کے اعمال پیش ہوں گے تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے جب تک کہ وہ کینہ سے توبہ نہ کر لے، جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر یہ روایت نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس و اثنین، بندوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، فیغفر اللہ عز وجل فی ذالک الیوم، اللہ رب العزت اس دن، اس پیر اور جمعرات کے دن ہر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ہر اس بندے کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ کانت بینہ وبین اخیہ شحناء
مگر اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس بھائی کے درمیان، اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو، جب آپس میں دشمنی ہو بھائی بھائی کے درمیان، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور فرشتوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لے، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو اے فرشتوں یہاں تک کہ صلح کر لے، تب تک اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا آپس کی اتحاد، آپس کا جوڑ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپس میں اتحاد نہ ہو، کینہ ہو، آپس میں دشمنی ہو، تو ہر پیر اور جمعرات کے دن جب بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں جائیں گے تو نہ تو ہماری مغفرت ہوگی، نہ تو ہمارے توبہ کو اللہ قبول فرمائیں گے، ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم آپس کی کینہ کو دور نہ کر لیں، جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک کہ آپس میں بھائی بھائی نہ بن جائے، تب تک اللہ تعالی ہم آپ کو چھوڑے رکھیں گے، نہ ہماری مغفرت فرمائیں گے، نہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ تو اتحاد و اتفاق اتنی بڑی دولت ہے۔ محترم ناظرین، آج مسلمانوں کے درمیان سے اتحاد و اتفاق رخصت ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختلاف جنم لے رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ذلت و رسوائی کی دلدل میں آج بھی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی مذہبی مناظرہ بازی، اسی مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رہ چکے ہیں۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں، تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر ہریجنوں اور پسماندہ قوموں کے بڑے رہنما تھے۔ یہ اپنی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ گاندھی جی کو پتہ چلا تو ڈاکٹر امبیڈکر سے کہا کہ آپ کس طرح کے مسلمان بننا چاہتے ہیں، شیعہ مسلمان بننا چاہتے ہیں یا سنی مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اگر شیعہ مسلمان بننا چاہتے ہیں اس میں بھی مختلف گروہ ہیں، اگر سنی مسلمان بننا چاہتے ہیں اس میں بھی مختلف تنظیمیں اور مختلف گروہ ہے، لہذا کس طرح کے مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے گاندھی جی سے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں جات پات نہیں ہوتی، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسلام دھرم کو قبول کروں، میں مسلمان بن جاؤں۔ آج بھی تاریخ کے اوراق سیاہ ہے اس باب میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے اختلافات کی بنا پر، ہم آپ کی آپسی پھوٹ اور توڑ کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے انکار کر دیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔